السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ٹاک شو اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آئی۔ پاکستان کے نئے نگراں وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، ان کے بارے میں ہمیشہ سے یہ پرسیپشن تھا اور ایک بڑا اسٹرانگ امپریشن تھا کہ وہ اپنی سیاست پرو اسٹیبلشمنٹ کی طرز پہ کرتے رہیں، لیکن ان کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ بھی تھی کہ وہ زیادہ تر حلقہ احباب میں قابل قبول ہیں، جو کہ آج ثابت بھی ہو گیا۔ آج میرے ساتھ ایک بہت اہم مہمان موجود ہیں جو کہ اپنے پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے اور جس طرح سے وہ اسمبلی کے فلور پہ بات کرتے رہے ہیں اور جس طرح سے وہ اپنے انٹرویوز میں بات کرتے ہیں، آج ایسے پرسنالٹی سے ڈسکشن کرنا بڑا ضروری تھا۔ میرے ساتھ شیخ روہیل اصغر صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما PMLN۔ شیخ صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کی حکومت نے 15-18 ماہ کام کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ڈالر کو 100 روپے مہنگا ہم نے آپ کی حکومت میں دیکھا۔ پھر ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ بھی 270 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا، تقریباً 17% زیادہ ٹیکس آپ کی گورنمنٹ نے اکٹھا کیا، لیکن جو قرضہ ہے وہ بھی تاریخ اکٹھا ہوا ان 18-17 ماہ میں، تقریباً 16,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ آپ کو لگتا ہے کہ جس وقت آپ کی پارٹی نے یہ حکومت یا یہ نگراں یہ اتحاد بنانے کی کوشش کی تو وہ اس وقت ایک صحیح فیصلہ تھا یا فورن الیکشنز کی طرف چلے جانا چاہیے تھا؟ شیخ صاحب یہ بات تو اب ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے نا۔ جس وقت آپ کے معاملات اس وقت چل رہے تھے، جب آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، تو اس وقت اگر آپ اس کو اگر راستہ دے دیتے اور تھوڑی دیر، تو پھر یہ ہوتا کہ آپ کے ملک میں عجیب سا ایک ہیجان ہوتا۔ اور جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ قدم اٹھایا تھا، ان کے سامنے صرف ایک چیلنج تھا اور وہ تھا اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا، اور اس کے بعد دوسرا چیلنج تھا وہ تھا اس ملک کو آئسولیشن میں سے باہر نکالنا۔ دونوں چیزیں آپ کے سر پہ کھڑی تھیں، کوئی آپ سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھا، کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی آپ پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اکانومی کے جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے۔ آپ کے پاس ملک چلانے کے لیے پیسہ کوئی نہیں تھا، آپ کے امپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس زر مبادلہ نہیں تھا، تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں، بہت ساری تکلیفیں، بہت سارے مشکل فیصلے آپ نے کیے۔ کیوں کیے؟ وہ صرف اور صرف ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ذرا دوسرا طرف دیکھیں نا، اگر خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں؟ یہ میں آپ کو گزارش کر دوں کہ اس وقت عوام کو پتہ ہے، مجھے تکلیف ہے، بہت زیادہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، لیکن یہ وقت اب ایسا نہیں رہے گا، کیونکہ جو مشکل معاملہ تھا وہ آپ سے نکل گئے۔ اب آپ کے بیرونی ممالک نے، بڑی بڑی طاقتوں نے آپ پہ اعتماد کرنا شروع کر دیا، جو کہ بالکل آپ تنہا کھڑے تھے، کوئی آپ سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھا۔ اب حالات بالکل مختلف ہیں۔ سعودی عرب آپ میں انویسٹمنٹ، سعودی عرب کی طرف سے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ہو گئی۔ چائنا نے سی پیک کو دوبارہ سے ایک دم ایکٹیو کر دیا۔ گوادر کا آپ دیکھ لیجئے کیا کتنا ایکٹیولی وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جب عدم اعتماد ہوا تھا تو PTI چیئرمین کی مقبولیت بھی بہت گر گئی تھی، اور ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ لوگ الیکشنز میں جاتے تو بہت آسانی سے حالات اس کے بالکل برعکس ہوتے، لیکن ابھی بہت نیک ٹو نیک ہے چیئرمین PTI کی مقبولیت۔ جی تو سر آپ بجا فرما رہی ہیں، لیکن آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ لیکن آپ کو یہ پتہ، میں نے آپ کو عرض کیا ہے اپنے اسی پچھلے جواب میں کہ اگر آپ اس کو 2 مہینے کا 3 مہینے کا ٹائم اور دیتے، وقت اور دیتے، تو آپ اس ملک کے حالات کو پھر کبھی بھی آپ درست نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ آپ پہلے ملک کو اس کے ڈگر پہ لے آئیے جس ڈگر سے انہوں نے اس کو خراب کیا تھا۔ تو اس میں اب آپ کامیاب ہیں، اس وقت جو حالات ہیں اس میں آپ کامیاب ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس پہ ابھی تک آپ کی گرفت مضبوط نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک راستے کا تعین ضرور ہو گیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ آپ جنرل الیکشن میں جائیں۔ جنرل الیکشن میں جا کے اگر خداوند کریم آپ کو عزت سے نوازتا ہے، آپ کی حکومت بنتی ہے، تو پھر وہ اب سالوں کا کام نہیں رہ جائے گا، وہ اب دنوں اور مہینوں میں کام ہوگا،
اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے ثمرات جو ہیں وہ آبویسلی عوام تک جائیں گے. جب بچائیاں شروع ہوں گی، جب پازیٹیوٹی آئے گی تو پھر اس کی جو ٹرکل ڈاؤن ہوئے گا نیچے تک، تو بہت سے معاملات بہت بہتری کی طرف چل جائیں گے. ایک اور میں آپ کو گزارش کروں جی کہ جس چیز نے اس ملک کو تباہ کیا وہ ہے آپ کی اخلاقی قدروں تباہ کر دیا. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اب آپ کی ثقافت یا آپ کا جو آپ کی ایک شان تھی، جو مقصد تھا، اس مقصد سے آپ بہت دور چلے گئے. اب اس کو ٹھیک کرنا بھی تو آپ ہی کا کام ہے، سیاستدانوں کا کام ہے، ملک کے حکمرانوں کا کام ہے اس کو ٹھیک کرنا. بدتمیزی، بے حیائی، بد لحاظی، بے شرمی، اس کو سب کو اب آپ کو اس کو جڑ سے نکال کے باہر. ٹھیک ہے شیخ اصغر صاحب، ایک اور زاویے پہ بات کرتے ہیں. جی پلیز اس پہ بھی آئیں گے. اب سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے لیے ایک سرپرائز تھا یا نہیں؟ دیکھیے میں یہ اس بات کو میں بطول میں اکثر جب اس سے پہلے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ ہمارے ویسے تو من حاصل قوم ہماری برداشت اور صبر ختم ہو گیا ہوا نا. میں ہمیشہ یہی کہتا تھا 2-4 دن آپ صبر کر لیجئے، برداشت کر لیجئے، 2-4 دن کے بعد سب چیز یہاں ہو جائے گی. کون آ رہا ہے؟ دیکھیں نا، یہ اتنا مذاق نہیں تھا. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس میں پیپلز پارٹی بھی لائی تھی. آپ نے سب کو آن بورڈ لے کے، جتنے سٹیک ہولڈر تھے ان سب کو آن بورڈ لے کے آپ نے فیصلہ کرنا تھا. یہ ایسا فیصلہ تو نہیں تھا کہ ون گڈ ڈے آپ صبح اٹھتے اور فیصلہ کرتے تھے یہ فلانا بندہ جو پرائم منسٹر ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے سب کی اس میں آپ نے انپٹ لینی تھی. زرداری صاحب نے بھی دینی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دینی تھی، اور نو ڈاؤٹ ان اٹ اوور اینڈ آل جو سب سے ضروری تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی اس میں ضروری تھا، ان کا بھی شمولیت اس میں، جس نام کو آپ لے کے آتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، جو نام آپ کے سامنے آیا، جو نام آپ پرائم منسٹر جو آپ اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہوں گے، کیئر ٹیکر، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب ہے یہ شخصیت جو ہے سب کو قابل قبول ہے، تو اس لیے نام یہ آگے آیا. اور مجھے امید ہے، خدا خیر کرے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر سب کی ان پہ کانسنٹ ہے تو وہ اچھا کام کریں گے جتنا دیر بھی وہ رہیں گے. لیکن شیخ صاحب، پہلے ہم یہ بھی رپورٹ ہوتا رہا، اور جو جرنلسٹ اکانومی کور کرتے ہیں وہ بھی بڑی اوتھینٹک سٹوریز انہوں نے کی کہ گورنمنٹ کا خیال ہے کہ پرابیبلی اسحاق ڈار کو بھی ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو معاشی پالیسی ہیں ان کی کنٹینیوٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ چینج ان ٹیم نہیں آنا چاہیے. لیکن انوار الحق کاکڑ صاحب کی جو کوالیفیکیشنز ہیں، ہی از ویری لرنڈ، آئی نو ہم پرسنلی، لیکن وہ تو اس سے بالکل برعکس ہیں. تو کیا انوار الحق کاکڑ صاحب کی اپوائنٹمنٹ اس میں وہی کردار ادا کرے گی جیسے آپ لوگ پہلے چاہ رہے تھے، وہ معاشی پالیسیز کے لحاظ سے، یا جس ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی سارے ادارے مل کے بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سوال کو اگر سمجھ پایا ہوں تو آپ نے شاید ان کی آنے والے وقت کی طرف آپ نے اشارہ کیا. تو ذرا ذہن میں رکھیں کہ میں اس وقت سب سے بڑا میں برملا کیٹاگوریکلی میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اسحاق ڈار اس دوڑ میں نہیں ہے، اور نہ ہی اسحاق ڈار صاحب کا اس میں کوئی انپٹ ہے. اب جہاں تک اکانومی کی بات ہے یا آپ کی معاشی معاملات کی بات ہے، تو اسحاق ڈار صاحب کہیں گئے تو نہیں ہوئے نا. مشورہ تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا کوئی بھی ماہر معاشیات ہو، آپ کسی سے مشورہ کر سکتے ہیں بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے. وہ بغیر کسی منصب کے بھی مشورے دے سکتے ہیں، بغیر کسی عہدے کے بھی مشورے دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے شاید ہم اس چیز کو وائپ آؤٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. جی شیخ اصغر صاحب، خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ انوار کاکڑ صاحب کا نام آئے گا، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی کہا، ان کی طرف سے بھی ریئیکشن آیا ان کی باقی کولیگز کی طرف سے کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی اور ہم اندر اور باہر بڑی پارٹی تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایتھیکلی کر دینی چاہیے تھی مشاورت، یا اس کے کوئی چانسز تھے یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیونکہ راجہ ریاض تو ایک بہت ایزی گوئنگ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے ہیں پہلے بھی. وہ تو کسی پہ اعتراض کریں گے. اگر آپ اس پی ٹی آئی کی بات کریں جس نے اس ملک کو تباہ کیا، تو وہ تو ہر اس کام کی محافظت کریں گے جو اس ملک کے لیے اچھا ہوگا، عوام کے لیے اچھا ہوگا. ایک نیچرلی ان کی ایک عادت بن گئی ہوئی ہے نا.
ایک خسرت ان کی ہے کہ آپ اگر کہیں گے کہ دن ہے تو وہ کہیں گے رات ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عادت جو ہے یہ انتہائی بری عادت ہے جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھ لیجئے پچھلے دور میں بھی دیکھ لیجئے جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے صوبے کے چیف منسٹرز کو کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو لکھ دیں کہ قرضہ نہ دیں. کس کے لیے قرضہ تھا؟ وہ آپ کے لیے، میرے لیے تو نہیں تھا، وہ تو عوام کے لیے تھا، ملک کو چلانے کے لیے تھا. تو جب یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہو تو آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ میرا خیال میں اس کے لیے آپ کو اپنی سر نیچے کر کے اپنا کام کرنا چاہیے. ان چیزوں کو آپ کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، ان کو بلکہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے شیخ فرید اصغر صاحب، ایک تجزیہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو آپ سابقہ گورنمنٹ تھی، اب شہباز شریف صاحب جا چکے ہیں اسلام آباد سے اپنی سیٹ سے، لیکن آپ لوگوں کو پورا اعتماد ہے کہ آنے والے چند ماہ میں الیکشنز ہو جائیں گے. لیکن جو نئی مردم شماری والے بات ہے اور ڈیلیمیٹیشن کی بات ہے، اس سے یہ بھی ایک آبزرویشن ہے کہ فیبرری مارچ سے بھی آگے الیکشنز جا سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کسی کو میرے خیال میں شاید مجھے یاد نہیں ہے کسی چینل پہ ہی، کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ نہ میرے ہاتھ میں، نہ آپ کے ہاتھ میں، نہ یہ پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے ہاتھ میں. یہ صریحاً اور پیورلی یہ جو ڈیسیژن ہے یہ ہے آپ کے چیف الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن نے اس پہ کیا اپنا رول ادا کرنا ہے یا کیا اس پہ اپنا ڈیسیژن دینا ہے، یا یہ سوال ویلڈ ہوگا آپ کا ان کے ساتھ کہ آپ ان سے یہ سوال کریں کہ وہ آپ کیا چاہتے ہیں. کہ سینسز ہو گئے، سینسز کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، اب ڈیلیمیٹیشن کے لیے ان کو کتنا وقت درکار ہے، اس کے بعد الیکشنز کرانے کے لیے کتنا وقت درکار ہے، یہ تو وہ بتا سکتے ہیں. میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں. دیکھیے میرے ہر اپنی عادت ہے، سب لوگ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا. میں یہاں بیٹھ کے آپ کو ایک تاریخ دے دوں کہ جی الیکشن. لیکن شیخ صاحب اگر کسی بھی وجہ سے الیکشن کمیشن الیکشن کو ڈیلے کرتا ہے تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو ایک بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی کہ برداشت نہیں کریں گے اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس بارے میں کیا حکمت عملی اختیار کیا، یا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کا اختیار ہے تو اس کو ٹھیک سے استعمال کریں گے؟ مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ خیال نہیں ہے، اس پہ کوئی میری انپٹ نہیں ہے اس میں بطول اس بارے میں. مجھے تو خیر بالکل علم نہیں ہے اس کا. ٹھیک. شیخ فرید اصغر صاحب، آپ کا ایک کلپ میں دیکھ رہی تھی، اس میں آپ نے اسمبلی کے فلور کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں ایک بات کی، بڑا امپریسو آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. میں چاہتی ہوں کہ کچھ ہماری سیاست کے بارے میں آپ سے بات کروں، جو ہماری ویلیوز رہی ہیں. جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا ایک دفعہ کہ سیاستدانوں کا اپنا قصور ہے. تو آپ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنلائزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ 9 مئی کے بعد؟ یا ہم سب اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھ گئے، یا ہم سیکھ گئے ہیں کہ ابھی انہیں سیاست میں کیا کرنا؟ میں آپ کو گزارش کروں، میں ہمیشہ سے اس بات کا دائرہ ہوں کہ آپ سیاست کریں لیکن سیاست کو ذاتیات پہ نہ لے کے جائیں. سیاست کو آپ نفرت کا ایک نشان نہ بنا دیں. سیاست میں آپ اتنا منفی نہ کریں کہ آپ کو وہ پے بیک کرنا پڑے. جس تاریخ کا آپ نے ذکر کیا وہ انتہائی تکلیف دہ دن تھا اور انتہائی تکلیف دہ عمل تھا ان کا. اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے یا آپ اس کا کلا کما نہیں کریں گے یا آپ وہ ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے کہ آئندہ کے لیے اس کو آپ اپنی سیاست سے نکال کے پھینک دیں، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے TLP میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر آپ کیوں اپنے ملک کو کمزور کریں گے؟ جب آپ کا ملک کمزور ہوگا، جب میں یہ بات آپ کی چلے میں ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتا ہوں کسی فرد واحد کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس مخالفت میں پورے انسٹیٹیوشن کو تو تباہ نہیں کر سکتے نا. اور اگر آپ اس انسٹیٹیوشن کو تباہ کریں گے جس انسٹیٹیوشن کا کام ہے آپ کی حفاظت، آپ کی رات کی نیند کو پرسکون بنانا، اگر آپ اسی کو آپ تباہ کر دیں گے تو باقی کیا بچے گا؟ تو یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ ان کا اپنا کیا ذرا، اس میں نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ آپ ذمہ دار ہیں، نہ میڈیا ذمہ دار ہے، نہ کوئی اور ذمہ دار ہے.
جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ شیخ سہیل اصغر صاحب، آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں آپ کی جماعت کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی تھی، بلکہ وہ لوگ جو آپ لوگوں کے حق میں نکلتے تھے ان کو ٹی وی پہ نہیں دکھایا جاتا تھا، اور ایک بالکل الگ طرح کا ماحول تھا اس وقت بھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، اور جو بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ سامنے آ جانا چاہیے ایک لمٹ میں رہتے ہوئے؟ اس طرح کا رویہ نہیں اوبیسلی جو 9 مئی کو ہوا، لیکن کسی پارٹی کو بالکل غائب کر دینا یا بین کر دینا۔ جی شیخ اصغر صاحب، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے آپ کی پارٹی نے بھی بڑا ٹف ٹائم دیکھا تھا، نواز شریف نے، ان کی بیٹی نے، پرسنلی بھی اور پولیٹیکل بھی اور ایک پارٹی کی حیثیت سے بھی، اور آپ لوگوں کی اسپیچز کو بھی روکا گیا، آپ لوگوں کی اسٹیٹمنٹس کو روکا گیا۔ تو اب وہی رویہ کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ اس سسٹم کو آگے بڑھنے دے گا، یا اس میں ہم کوئی درمیانہ راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، وہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس میں کچھ لوگوں نے اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کی، اور جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خواہشات جو تھیں، ذاتی خواہشات جو تھیں، اس چیز نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ اچھا خاصا ملک ایک جگہ پہ چل رہا تھا، اس کو آپ نے ڈیریل کر دیا۔ آپ نے کس کا نقصان کیا؟ اس ملک کا نقصان کیا، ملک کے عوام کا نقصان کیا۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو معاملے کو اگر سلجھانا ہے تو پھر یہ تو آپ کو اپنے رویوں کو درست کرنا پڑے گا نا، اور رویوں میں تو آج تک فرق نہیں پڑا، وہ وہیں کے وہیں ہیں، اسی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں، اسی سوچ کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ میں نے تو 2-4 دن پہلے ابھی یہ سنا ہے، اور جو کسی ایک سیاسی جماعت کی کور کمیٹی کی میٹنگ تھی، اور اس میں کس قسم کے ڈیسیژنز ہو رہے تھے، کس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں، مطلب مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آج بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا، آج بھی وہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کس کا ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں، کیوں پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، کیوں پاکستان کے عوام کے ساتھ دشمنی دے رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ پر ہر کسی نے اپنی اپنی کرنی کا بھرنا ہے، اگر وہ جیسا کرے گا ویسا پھل لے گا۔ اگر آپ کل آپ نے اپنے رویے کو درست رکھا ہوتا، اوئے توئے کر کے باتیں نہ کی ہوتی، تو آج میرا شاید آپ کے لیے بھی کوئی کندھا مل جاتا آپ کو، لیکن بدقسمتی دیکھیے کوئی کندھا دینے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بریک لینی ہے مجھے شیخ صاحب، ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ شیخ صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں سیاست اب کس نہج پہ کھڑی ہوئی ہے؟ سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک ہسٹری رہی ہے ہمارے ملک میں، وہ ریویمپ ہو گئی ہے بڑا پازیٹیولی، میں بڑا کیلکولیٹ ہو کے بات کر رہی ہوں، یا ہر پارٹی ڈر کے بیٹھی ہوئی اپنی اپنی جگہ؟ اچھا، میں سمجھ پایا ہوں آپ کی بات سے، وہ آپ شاید اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی بات کرنا چاہ رہی تھی آپ۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ جتنے بھی آپ کے ہیں اپنا ادارے، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ ڈیموکریٹک ادارے ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، اگر سب کے سب اگر بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں اور اپنے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں، تو میرے خیال میں بہت اچھا کام چل سکتا ہے، بڑا بہتر کام چل سکتا ہے۔ اور یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کسی بھی اس ادارے کا اٹینشن پاکستان کی بہتری نہیں ہے۔ سب کی اٹینشن اور توجہ یا دلچسپی وہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اگر آپ کوآرڈینیشن کر کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے چلتے ہیں، تو میرے خیال میں صرف آپ کی پار زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آپ زیادہ بہتری کر سکتے ہیں ملک کی، میرے خیال میں چلانے میں اب زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اگر آپ غلط فہمیاں ہوں گی، اور اگر آپ ایک دوسری کی ڈومین میں دخل دیں گے، تو پھر لامحالہ ریئیکشن تو ایک آتا ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، ریئیکشن وہ آئے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ادوار میں نیب کا ایک طریقہ تھا، نیب بہت زیادہ پریشر کرتی تھی سرکاری افسران کو، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بڑا سلو ڈاؤن ہو گئے، سرکاری افسران نے اپنا وہ جو کام تھا اس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر دیا، کہ ایک خوف اور ایک
عجیب سی ٹینشن تھی. اسی طرح کاروباری حلقے میں بھی یہی معاملات تھے. تو اس چیزوں کو اگر آپ ایکسٹریم لائن کر لیں, اگر آپ ان کو بہتر کر لیں, تو میرے خیال میں ملک کی بہتری ہو سکتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں, میں آپ کو اس کو آپ وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے. اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا رول ہے, اور وہ رول یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف دخل اندازی کرنی ہے تو پھر آپ کا رول پورا ہوتا ہے. نہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ کی کوآرڈینیشن کے بغیر آپ سرحدوں پہ یا آپ ٹیررزم کے پہ قابو نہیں پا سکتے. اگر سول گورنمنٹ اگر کوآپریٹ نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو زیادہ معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے. اس وقت تو ویسے بھی بہت سینسٹیوٹی ہے آپ کے سامنے ہی ہے, پھر وہی دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. تو اس کے لیے آپس میں بہت زیادہ ضروری ہے کوآرڈینیشن کی. جی شیخ صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کی غیر موجودگی آپ کی پارٹی نے سفر کیا ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے؟ کیونکہ کل کے فیصلے کے بعد آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, ابھی تک واضح نہیں ہے. نہیں, یہ پتہ نہیں کون اس قسم کی افواہیں اڑاتا ہے. وہ تو فیصلہ ذرا غور سے پڑھ لیجئے, اور فیصلے کے خلاف بھی تو بات کی جا سکتی ہے نا. جی, فیصلے کے خلاف بھی اسی عدالت میں واپس جایا جا سکتا ہے. اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ کے کیے ہوئے قانون کو شاید کوئی وائپ آؤٹ نہیں کر سکتا. اب یہ کیسے انہوں نے کیا ہے یہ تو خیر وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اب کتنے دن ان کے رہ گئے ہیں, اس کے بعد تو شاید پھر بہت ساری باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ انصاف ہوتا نظر آئے گا. انصاف کرنے والے جب آئیں گے تو پھر لازمی بات ہے میاں نواز شریف صاحب کو بھی انصاف ملے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب بھی سیاست شروع ہوگی, جب بھی الیکشن شروع ہوگا, میاں صاحب اپنی جماعت کی اس وقت ایک کریں گے, اس کو لیڈ کریں گے, اس کو اپنی جماعت کو لیڈ کریں گے, الیکشن کو لیڈ کریں گے. یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ واپس نہ آئے اور آ کے اپنی جماعت کا جھنڈا اٹھا کے سب سے آگے نہ چلیں. جہاں تک ان کے کیس کا تعلق ہے, میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اور کتنے دن رہ گئے ہیں. صبر برداشت کوئی بات نہیں, خیر آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. لیکن آپ نے یہ سوچا کہ آنے والا وقت جب تاریخ دان تاریخ لکھے گا تو آپ کا نام کس حرفوں میں لکھے گا, اس وقت تو آپ نہیں روک سکیں گے نا. اس وقت تو آپ اس منصب پہ نہیں بیٹھے ہوں گے. یہ چیز ہم سب بھول جاتے ہیں جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں, جب بھی ہم کسی مسند پہ بیٹھتے ہیں تو یہ بات بھول جاتے ہیں. تو آپ لوگ کورٹ میں جانے کے لیے ابھی فوری طور پہ اسٹریٹجی بنائیں گے, یا آپ قاضی فائز عیسیٰ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی بہت اہم ہے, اس کا انتظار کریں گے؟ نہیں, انتظار کیوں, وہ ان ٹچ ہیں اور آن بورڈ ہے میاں صاحب. میاں صاحب کے ساتھ ہر قسم کی میرے خیال میں مشاورت ہو رہی ہے, اور اس مشاورت میں وہ ضرور اپنی انپٹ دیتے ہوں گے اور ضرور بتاتے ہوں گے کیسے آپ نے آگے چلنا ہے, کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ نے کیا کیا پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے, آپ نے کیا طریقہ اپنانا ہے. اور انشاءاللہ میرے خیال میں جب بھی وہ مناسب سمجھیں گے, جب بھی ایسا ان کے ذہن میں آئے گا, تو وہ پاکستان آپ کے اپنے ملک میں آئیں گے. اس سے پہلے جب وہ بدترین حالات میں پاکستان آئے تھے, اس وقت بہت بدترین حالات تھے نا, جب اے سی اتارے جا رہے تھے, جب جیلوں میں سختیاں کی جا رہی تھیں, تو تب تو اور حالات تھے. اب انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ جو قانون کہے گا, جو انصاف کہے گا, وہ حالات ہوں گے, اور اس حالات کا سامنا کرنے کو تیار ہے. کبھی بھی انہوں نے منہ نہیں موڑا. شیخ فریل اصغر صاحب, جو نئی پارٹیاں آئی پی پی, پی ٹی آئی, پارلیمنٹیرینز, یہ آپ کے لیے چیلنجنگ ہوں گی, یا آپ لوگ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے؟ آپ ان کو سمجھتے ہیں چیلنجنگ؟ یہ ابھی بہت جلدی ہے, یہ سوال جو ہے نا بہت ارلی ہے. یہ تو وقت آنے پہ ہوتا تھا جب الیکشن کمپین شروع ہوتی ہے. لیکن ابھی آپ خود فرما رہی تھی کہ الیکشنز کی ابھی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی. یہ تو جب ہوتی ہے, جب آپ کا الیکشن اناؤنس ہوتا ہے, جب آپ الیکشن پروسیس میں جاتے ہیں, جب آپ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی سیٹ پہ کس کے ساتھ آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, کون سے آپ کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ آگے چل سکتے ہیں. یہ ایک پہلا پروسیس ہوتا ہے الیکشن سے پہلے. ابھی تو میرے خیال میں شاید اس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نا, آپ اس بارے میں کوئی ڈسکشن کر ہی نہیں سکتے. لیکن جب وقت آئے گا تو لیکن پنجاب آپ کا ہوگا دوبارہ سے, لوگوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب آپ کا ہو سکتا ہے دوبارہ سے؟
دیکھیں یہ بات تو میرے صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے، باقی کوئی شخص اس پہ پرڈکٹ کر نہیں سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ محنت ضرور کی جائے گی، پوری محنت کی جائے گی، پوری دلچسپی سے، پوری دل جمعی سے اس سلیکشن کو لڑا جائے گا، اور انشاءاللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ لوگوں کا، پاکستان کے عوام کا میاں نواز شریف صاحب پہ بڑا اعتماد ہے، اور جب میاں نواز شریف صاحب ذاتی طور پہ اس کمپین کو لیڈ کر رہے ہوں گے تو میرا اپنا خیال ہے کہ پنجاب کے عوام ہی نہیں، پورے ملک کے عوام ان کے پیچھے ٹھیک ہے، میرے خیال میں بہت شکریہ شیخ سہیل اصغر صاحب، پروگرام میں جوائن کرے تھے، اجازت دیجیے، اللہ